السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ شخص بہت ہی مضبوط کڑی کا سہارا لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے تقاضوں کو بیان کیا۔ ایمان کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور ساتھ ہی ساتھ کفر اور شرک سے براءت اور بیزارگی کا اعلان اور اظہار ہو۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن وہ کفر سے شرک سے براءت کا اعلان نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ شرک سے بھی اور کفر سے بھی براءت کا اعلان کرے۔ اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا، اور یہ جو آیت پڑھی گئی خصوصی مناسبت سے ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بلکہ ہو سکتا ہے شاید کل ہندو لوگوں کی ایک عید منائی جاتی ہے جس کو دیپاولی یا دیوالی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری عیدیں اور تہوار دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہندوستان میں منائی جاتی ہیں۔ تو یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایسے ماحول میں بہت محتاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ غیر مسلمین سے، ہندو لوگوں سے یا دیگر اور مذہب کے لوگوں سے دوستی اور ان سے تعلق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو عیدیں ہیں، ان کے جو تہوار ہیں، اس موقع پہ ہم بھی شریک ہونا اور ان کو مبارکبادی دینا، یہ ان سے دوستی کا مطلب ہے، ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان سے دوستی کا مطلب نہیں ہے۔ ایمان والے لوگوں کی دوستی، ایمان والے لوگوں کی محبت صرف اللہ سے، اللہ اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اور نفرت اللہ کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اور عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ نصیب کی جائے گی، ساتھ جو خوش نصیب ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ لہذا یہ جو تہوار ہیں، ایسے موقع پر مسلمان لوگ غیر مسلمین کو، جو کہ دنیاوی اعتبار سے اور جہاں پر وہ لوگ جاب کرتے ہیں یا آفس میں ورک کرتے ہیں، تو ایسے مقام پر مبارکبادی دی جاتی ہے، ہیپی دیوالی کے نام پر، ہیپی دسہرہ کے نام پر، اور اسی طریقے سے ہیپی کرسمس کے نام پر یا ہیپی نیو ایئر، اس طریقے سے مبارکبادی دیتے ہیں لوگ۔ کیا ایک ایمان والا اس طریقے کی مبارکبادی دے سکتا ہے؟ ایمان والا اس طریقے کی مبارکبادی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شرکیہ اعمال اور کفر کے تہوار ہیں، لہذا ایسے موقع پر یہ ہماری خوشی نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر مسلمان مبارکبادی بھی نہیں دے سکتا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے اپنی تہوار میں اور اپنی عید میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام شریک نہیں ہوئے اور ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ لہذا دوسرے لوگ جو بھی تہوار کرتے ہیں وہ ان کی اپنی جگہ ہے، ان کی عیدیں اپنی جگہ ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایمان کا تقاضا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تقاضا ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر مبارکبادی نہ دیں۔ لہذا اس موقع پر جو لوگ مبارکبادی دیتے ہیں اس سے بچے، پرہیز کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہمارے لیے درپیش یہ ہے کہ اس موقع پر جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ خصوصی طور پر مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں،
اب اس میں دو چیزوں کا احتمال ہے، امکان ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مٹھائی پر پوجا پاٹ وغیرہ کرنے کے بعد دی گئی ہو۔ اگر واضح انداز میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد کوئی مٹھائی وغیرہ کسی مسلمان کو دی جائے تو پھر یہ تو ہرگز نہ لیں، حرام کے درجے میں ہے، کیونکہ یہ نذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے بھیٹ چڑھائی ہوئی چیز ہے، وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اب ایسے موقع پر کچھ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہیں، ان کو اگر ہم انہیں پوجا پاٹ کرنے کے بعد اگر کوئی مٹھائی وغیرہ دے تو یہ نہیں لیتے، ان کو معلوم ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پوجا پاٹ کی بھی مٹھائی تو نہیں دیتے، البتہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ ٹوکن ہے، فلاں مٹھائی کی دکان پہ جائیے، وہاں سے لے لیجیے۔ تو کیا ایسی مٹھائی لینا، اس کا حکم کیا ہے؟ جہاں پر پوجا پاٹ تو نہیں کی گئی، آپ کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا کہ آپ جائیے وہاں سے لے لیجیے۔ اس میں گرچہ کے بظاہر تو کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، لیکن ایمان اور عقیدے توحید کے طور پر، احتیاط کے طور پر ہمیں ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی ہم پرہیز کریں، بچیں، کیونکہ اگر ہمیں ان کو اگر ہم سے اتنی زیادہ محبت ہے اور ہمارا ہم کو کچھ دینے کا ان کو اتنا ہی خیال ہے تو دیگر دنوں میں بھی ان کو دینا چاہیے، لیکن وہ لوگ دیگر دنوں میں ہم کو نہیں دیتے، کسی بھی مسلمان کو دیگر دنوں میں نہیں دیتے، بلکہ صرف اس خاص مناسبت سے دی جاتی ہے۔ تو اس خاص مناسبت کی وجہ سے جب دیا جا رہا ہے، گرچہ کہ اس پر انہوں نے پوجا نہیں کی ہے، گرچہ کہ اس پر شرکیہ منتر وغیرہ نہیں پڑے ہیں، لیکن ایک خاص مناسبت سے دی جا رہی ہے، احتیاط کا تقاضا، توحید کو محفوظ رکھنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے بھی بچیں۔ پھر اب کریں تو کیا کریں؟ ہم نہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ لیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ لینے کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہونے کا اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں آپ کھلے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسے مناسبت سے ہم نہیں لے سکتے، اور اگر حد سے زیادہ مجبوری کریں، فورس ہی کریں، تو پھر ایسی صورت میں آپ لے لیں اور کسی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں آپ انہیں کو دے دیں۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر موقع پر، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، اس موقع سے ہمیں اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، ہم اس کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔